پورے مشرکین مکہ مل کر ایمان والوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیے تھے نا، ان کے ساتھ بات چیت بند، ان کے ساتھ لینا دینا بند، ان کو بلانا بند، یہ سب چیزیں بند کر کے رکھ دیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنا پڑا پورے مسلمانوں کو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس میں کھانے کے لیے نہیں ملا، پینے کے لیے نہیں ملا، بہت مشکل سے زندگی گزری۔ اسی حالت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، پھر جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک ایک بہت بڑا سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک بہت بڑی ہمت خود بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مشرکین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، ٹینشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی، ہمت دینے والی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور مالدار خاتون تھی، پورا مال لٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ایک سہارا بہت بڑا یہ تھا۔ ایک دوسرا سہارا بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون سا؟ چاچا، ماشاءاللہ، کون؟ نام کیا ہے؟ ابو طالب، بہت بڑا سہارا تھے۔ اسلام قبول نہیں کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ سپورٹ کر رہے تھے، بہت بڑا سہارا تھا۔ خود ان کے چچا بھی شیب ابی طالب میں 3 سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال کن کا؟ چاچا کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ایک ہی سال میں، ایک ہی وقت میں 2 بہت بڑے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ چکے ہیں، ختم ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر یہ کبھی لفظ بھی نہیں نکالا، اے اللہ اتنے دن اس کام کو کرتے ہوئے میرے لیے بہت بڑا سہارا میری بیوی اور میرے چاچا تھے، اللہ تو دونوں کو ایک ساتھ لے لیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کون سہارا، میرے لیے کیسا پھر ہمت دینے والے کون ہیں؟ اللہ اب میں مایوس ہو گیا، گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اللہ اب یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا؟ اتنے بڑے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ہی سال دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، یاد رکھو، ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ہم ہوتے تو کیا ہو سکتا، ہماری زندگی میں بھی کبھی کسی کا انتقال ہوتا، ہمارے گھر میں رونا دھونا، کاروبار بند، دکان بند، یہ سب کتنے دن رہتا؟ ہم کو خود کھلانے کے لیے، ہماری خود خدمت کرنے کے لیے 4 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار، ان کے کام کاج گھر چھوڑ لے کے ہمارے پاس 10 دن تو کم از کم آ کے ہماری خدمت کرنے والے ہونا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک اور واقعہ سناؤں، غزوہ بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں ہیں؟ غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ میں ہیں، ٹھیک ہے، مکہ چھوڑے مدینہ گئے تھے۔ مدینہ کی زندگی 2 سال گزرنے کے بعد غزوہ بدر جب آیا، غزوہ بدر یعنی جنگ کے لیے جانا تھا، گھر میں ایک ٹینشن کیا تھا؟ گھر میں ان کی بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اتنی بیمار تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی زندگی کے بچنے کے، ان کے زندہ رہنے کے کوئی آثار بھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ لیکن سامنے کون؟ دشمن آ رہا ہے، سامنے سے دشمن آ رہا ہے۔ یہاں پر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ تم جاؤ، میرے گھر میں خود ٹینشن ہے، میرے گھر میں میری بیٹی بیمار ہے، میں نہیں آ سکتا، تم جاؤ، نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور بیٹی کے لیے، بیٹی کی حفاظت کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہے، کہتے ہیں کہ اے عثمان تم یہاں پر رہو، میری بیٹی کا دیکھ بھال جو بھی ہے، ضرورت کی چیزیں آپ انتظام کرتے ہیں، تم یہاں پر رہو، میں جا رہا ہوں غزوہ بدر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ مکمل ہوا اور گھر کو واپس آئے، ایک تو وہاں پر جیت کی خوشی لے کے آئے تھے، غزوہ بدر میں مسلمان جیت حاصل کر لیے، اس خوشی سے جیسے ہی مدینہ پہنچے فوراً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قبرستان میں دفنا کے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول پر بھی مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اتنی خطرناک آزمائشیں ہوئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پہ کوئی فرق پڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام رکا؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکا؟ ایسا نہیں ہوا. یاد رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برتی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. میری ماں بہنوں, ایک بات, اہم بات ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو, ہم جب بھی تقریروں میں سنتے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, اسوۃ حسنہ ہے, ہماری سوچ کہاں جاتی؟ صرف نہیں بھائی نماز میں میرے نبی آئیڈیل, روزے میں آئیڈیل, زکوٰۃ میں آئیڈیل, حج میں آئیڈیل. وہاں پر جا کے ہم سوال کرتے نماز کیسی پڑھنا مول صاحب, ہمارے نبی کیسا پڑھتے تھے, روزہ کیسا رکھنا نبی کیسا رکھتے تھے, اتنا ہی. ارے ہمارے نبی تو زندگی کے ہر لمحے میں, ہر قدم پہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے نبی بتا دیے ان واقعات کے ذریعے سے, نبی کی بیوی کا انتقال ہو, نبی کے چچا کا انتقال ہو, نبی کی بیٹی کا انتقال ہو, نبی روتے دھوتے سب کچھ چھوڑ دیتے ہوئے گھر میں مایوس ہو کے نہیں بیٹھے, اپنے کام کاج چھوڑ کے اپنے فرض کو چھوڑ دے کے نہیں بیٹھے. نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تمہارے گھر میں جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تم بھی مایوس ہو کے, خود بیمار ہو کے, خود پریشانی میں مت چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. یہ نمونہ ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. ٹھیک ہے, آج ہماری حالت کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے یہ نہیں دیکھتے. یاد رکھو ان الفاظ کو, دوسروں کے مقابلے میں جو کہ ہمارے سے نیچے, ہمارے سے کم, ہم سے غریب جو لوگ ہیں, ان کے پاس کیا کچھ ہے وہ نہیں دیکھتے, لیکن دوسروں کے مقابلے میں جو ہم کو نہیں ملا اس چیز کو دیکھتے ہیں, ہے نا. ہم سے جو غریب ہے ان کے مقابلے میں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے نا. بیچارے ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو, کسی کو گھر نہیں ہے, کسی کو کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے, کسی کو ہاسپٹل میں گئے تو خرچہ انہوں خود نہیں برداشت کر سکتے, ہاں رمضان اور عید کے موقع پر نئے کپڑے تک نہیں خرید سکتے. ایسی زندگی ان کی ہے. ارے ان سے تو میں بہتر ہونا جی, الحمدللہ, یہ نہیں بولتے ہم ادھر دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں میرے پاس کیا نہیں ہے. ان کے پاس تو کار ہے, میرے پاس کار نہیں ہے. ان کے پاس تو خود کا گھر ہے, میرے پاس تو خود کا گھر نہیں ہے. ان کے پاس تو اتنے تولے سونا ہے, میرے پاس اتنے نہیں ہے. ان کو تو بیٹے اتنے ہیں, میرے کو بیٹے نہیں ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ ہماری زندگی کے ایسے حالات بن چکے ہیں. اصل میں ہم کو سوچنا کیا چاہیے تھا, دین کے معاملے میں ہم لوگ آگے جانے والوں کو دیکھنا اور دنیاوی معاملے میں ہم سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا تھا. سمجھے نا. دین کے معاملے میں ارے 5 ٹائم نماز پڑھتے, اچھا میں تہجد بھی پڑھوں گا, ان سے اور اچھی نیکیاں کماؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ ریاکاری نہیں بول رہا ہوں میں, لیکن جذبہ ہونا. ارے انہوں دین کا کام کر رہے, میں ان سے بھی زیادہ اچھا کام کروں گا. ارے انہوں اجتماع میں جا رہے, میں ان سے بھی زیادہ اور اچھا اجتماع میں جاؤں گا. انہوں ایک کتاب پڑھ رہے, نہیں میں بھی اور کتابیں پڑھوں گا. ان سے زیادہ دینداری میں, ان سے زیادہ جو لوگ دینداری میں عمل کر رہے ہیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. دنیا میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو.